آج ضرورت ہے کہ حضرت لقمان کی نصیحتیں گھول کر پلائی جائیں بچوں کو۔ حضرت لقمان کی نصیحت اللہ نے قرآن میں بہت ساری ذکر کی ہے، ان میں ان کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ نوجوان نسل جو موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو رات بھر نہیں سو رہے ہیں، جن کی فجر غائب ہے، ایک فتویٰ یاد آیا، ابھی صبح میں پڑھا، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایسی رات گزاری جس رات میں جاگنے سے انسان کی فجر چلی جائے، چاہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاگے تو بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر آپ رات بھر جاگ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اگر فجر نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں، کیوں؟ فرض آپ کی جو عبادت چھوٹ جا رہی ہے۔ تو میرے وہ بھائیوں، وہ بہنیں جن تک وہ آواز پہنچے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، جوانی دیا ہے، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اور ماں باپ ایک بات یاد رکھیں، قیامت کے دن جو عرش کے مستحق ہوں گے، سائے کے مستحق، ان میں ایک خوش نصیب جوان ہوگا۔ اس جوان کے ساتھ جو لفظ اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے وہ بڑا قیمتی لفظ ہے، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی جس کے ماں باپ نے اس کی پرورش اس انداز میں کی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس جوانی کی عمر کو پہنچاؤ۔ نبی کا حکم کیا ہے؟ علموا الصلاۃ صبیانکم وہم ابناء 7 سنین، بچوں کو نماز سکھاؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہوں۔ اب یہیں سے نماز جب شروع کریں گے جوانی کو پہنچنے تک، گویا کہ پرورش اس کی دین پر ہوئی ہے، تو اللہ کی عبادت میں جس کی پرورش ہوئی ہے وہ جوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو خود بول رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ شرک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ماں باپ کا تذکرہ کر دیا۔ یہ اس بات کا سبق ہے، آپ اپنے بچوں کو اللہ کا حق سکھائیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا، اللہ خود توفیق دے دے گا، ان تک یہ بات پہنچ جائے گی جیسے اللہ کا حق ادا کرنا ہے ویسے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نصیحت انہوں نے کی ہے اپنے بیٹے کو، انتہائی قیمتی نصیحت ہے، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا یہ یاد رکھنا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو گے، چٹانوں میں جا کر کرو گے، آسمان میں جا کر کرو گے، زمین کے کسی کونے میں کرو گے، اللہ ان ساری تمہاری نیکیوں یا برائیوں کو جمع کر دے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو دور پڑھنے بھیجتے ہیں وہ خاص طور سے اس انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا تمہیں وہاں کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہو، سی سی ٹی وی کیمرے تمہاری نگرانی نہیں کریں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا استحی من اللہ کما تستحی رجلا صالحا من قومک، اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے کسی نیک آدمی سے شرم کرتے ہو۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول سفر میں جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، سفر میں جا رہے ہو اللہ کا تقوی رہے گا، سارے گناہوں سے تم بچ جاؤ۔ تو یہ اپنے بچوں کو سکھائیے، اور یہ صرف نیک نہیں، صالح نہیں، مصلح بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگلی نصیحت جو حضرت لقمان نے کی ہے، کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا نماز کو یاد رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیفیں پہنچیں گی اس پر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت اہم کام ہے۔ یہ دوسری نصیحت، پہلی نصیحت توحید اور ماں باپ کا تذکرہ ہے، توحید کو یاد رکھنا، ماں باپ کو یاد رکھنا۔ دوسری نصیحت خود نیک بننا، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا، اور آخری نصیحت ہے یا بنی، اے میرے بیٹے یاد رکھو وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی آواز کو ہلکی رکھنا، اپنی چال کو ہلکی رکھنا، بات کرتے ہوئے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کے لیے چہرہ مت کھلانا، منہ مت موڑنا، تکبر مت کرنا، اور اکڑ کر زمین پر مت چلنا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ادب سکھا رہے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کہ بیٹا ادب والی زندگی گزارنا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس نظام کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ہم اپنے ماں باپ سے جڑے رہیں، اپنی اولاد سے بھی جڑے رہیں۔ ماں
ماں باپ کی خدمت کریں. ہمارا بچہ بولنے سے نہیں کرنے سے سیکھے گا. آپ جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. اور اپنے بزرگوں کی دعا لیجئے. آج میں جس مقام پر بھی ہوں, والدین کی تو دیکھیے تمنا ہوتی ہمارا بچہ کچھ بن جائے, وہ تو ہے ہی, لیکن میرے دو بزرگوں کی میرے ساتھ بہت اہم کردار ہیں. ایک ہمارے دادا مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے, ان کی دعائیں بہت ہیں میرے ساتھ. اور دوسرا ہمارے نانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہر مہینے جب وہ پینشن لینے یا سیونی آتے تھے, میرے حصے کا خرچ مجھے دے کر خالہ کے گھر دے کر چلے جاتے. یعنی صرف اس لیے کہ یہ میرا یہ نواسے بہت ہیں اور بھی, لیکن اس نواسے کو اس لیے دیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے. تو یاد رکھیے اپنے بزرگوں سے بھی جڑے رہیں, ان کی دعائیں لیں, اور اپنے بچوں سے جڑے رہیں تو ان کو اس لائق بنائیں کہ وہ دعا کرنے کے لائق ہوں. آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں, یہ کوشش کریں. تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے ہمارا یہ پورا سسٹم جڑا رہے, ہم اپنے اوپر سے جڑے رہیں اور اپنے نیچے سے بھی جڑے رہیں, تاکہ دونوں طرف سے فائدے ہمیں ملے, اور قیامت کے دن یہ عظیم کامیابی ہم کو ملے کہ ہم جنت میں ان اہل و عیال کے ساتھ بھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایک ساتھ جنت میں رہیں. یہ جنتیوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.